بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے جن شخصیات اور جن مبارک ہستیوں کو بطور آئیڈیل اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، ان میں سب سے اولین نمبر پر جو ہستیاں ہیں، جو مبارک اور پاکیزہ اشخاص ہیں، وہ حضرات انبیاء کرام ہیں، جن کا عمل دلیل بنتا ہے۔ جیسے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کوئی بات کہنے کو کہہ دیتا ہے، کوئی کام کرنے کو کر لیتا ہے، لیکن لوگ اتنا سیریس اس کو نہیں لیتے ہیں یا اس کی طرف اتنی توجہ نہیں جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی ایک ایک بات دلیل کی حیثیت رکھتی ہے، جن کا ایک ایک کام دلیل کی حیثیت رکھتا ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا بولنا دلیل کی حیثیت رکھتا ہے، وہ دراصل حضرات انبیاء کرام ہیں۔ وجہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان بزرگ ہستیوں کو چن لیا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبی بنایا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جن کو نبی بنایا گیا تو ان کے اوصاف، ان کے اخلاق، ان کی صفات کتنی عمدہ ہوگی۔ اسی میں سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات گرامی ہے کہ آپ کا عمل تو اتنا زبردست دلیل ہے، ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہو سکتا ہے، یعنی ہماری کہنی اور کرنی میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارے بولنے کے اندر اور کرنے کے اندر اختلاف اور اس کے اندر تضاد ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث میں، قرآن مجید میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اخلاق دیکھنے ہیں تو قرآن پڑھو، جو قرآن میں لکھا ہے وہ پریکٹیکلی آپ کی زندگی میں موجود تھا۔ اتنے مبارک نبی اور اتنے بابرکت نبی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ نے ہمیں ان کی امت میں بھیجا۔ عزیز بزرگوں، دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کی صفات، اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیات عطا فرمائی، اور جن خصوصیات کی طرف آپ نے اپنی امت کو متوجہ کیا ہے، اس کی طرف کچھ توجہ دلانے کی میں کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسی میں ایک آپ کی جو صفت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت تھی، وہ صفت تھی دراصل تواضع کی صفت، عاجزی اپنے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھی، وہ صفت۔ آج کے اس دور میں دیکھیے، ظاہر سی بات ہے، نمازیں بھی اللہ کے فضل سے ہو جاتی ہیں، رمضان آتا ہے، روزوں کا اہتمام بھی ہو جاتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے، حج کی فکر آتی ہے تو ہو جاتا ہے۔ کمی کہاں پڑتی ہے؟ کمی دراصل اخلاق میں پڑتی ہے۔ اس لیے کسی بزرگ نے بہت پیاری بات کہی کہ میں نے دینداروں کے اندر اخلاق کی کمی پائی، اور میں نے اخلاق والوں کے اندر دین کی کمی پائی۔ اب دیکھیں نا، بہت ساری مرتبہ ہم تعریف کرتے ہیں انگریز کی
یا فلاں کسی شخص کی، اس کے اخلاق بہت عمدہ ہے لیکن عام طور پر اس میں دین کی بہت کمی ہوتی ہے، لیکن جو بہت بڑے دیندار سمجھے جاتے ہیں بعض مرتبہ ان کے اخلاق بہت زیادہ سطحی درجے کے ہوتے ہیں، اور اسی میں ایک خلق اور ایک اخلاق جو پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے دراصل ہماری زندگیوں کے اندر تواضع اور عاجزی، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا کس طریقے سے آ جاوے، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ دیکھیے تواضع کا ورد مخالف ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تکبر، یعنی ایک انسان کے اندر اگر تواضع نہیں ہے تو اس کے اندر تکبر ہوگا پھر، اور تکبر یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذرہ برابر پسند نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمام چیزوں کو اللہ نے جو ان کو دی، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، کہ میں نے یہ جو خواب کی تعبیر تمہیں بتائی ہے نا کہ ایک کے ساتھ یہ ہوگا ایک کے ساتھ یہ ہوگا، میرے اللہ نے مجھے سکھایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تخت و تاج سے بھی نوازا، سب پورا خاندان ملا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عزت کتنی زبردست عطا فرمائی۔ اور اسی جگہ قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے 20ویں پارے میں کہ ایک شخص آیا قارون جس کا نام تھا، جب اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا تو وہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، یہ سب مال تو میرے ہنر میرے عقل مندی سے مجھے ملا، میں تھوڑی دوں گا۔ فخسفنا به وبداره الارض، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس کے مال کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ یعنی حضور نے جو بات ارشاد فرمائی، اللہ کے لیے جو جھکتا ہے اللہ اسے بلند کرتے ہیں، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی، تکبر یہ میری چادر ہے۔ جو انسان تکبر اپنی زندگی میں، تکبر کا مطلب، تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کا مطلب کیا ہے؟ تکبر کا مطلب حدیث میں حضور نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے حق بات سامنے آنے کے باوجود انسان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ دو آدمیوں کے درمیان میں جھگڑا ہوا، ملکیت کو لے کر، کسی مسئلے کو لے کر، کسی بات کو لے کر، کسی سوال کو لے کر، اب ایک شخص نے تیسرا کوئی شخص ان کے درمیان میں بیچ میں رہ کر کوئی مناسب راستہ نکالا اور ایک کے حق کے اندر فیصلہ کیا کہ آپ کی بات درست ہے، اب دوسرا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میں تو نہیں مانتا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ بات، یعنی حق سامنے آنے کے باوجود اگر کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو دراصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں تکبر، یہ اپنے آپ کو چھوٹا بنانا، یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں کسی کے سامنے جھکوں، میں کسی کے سامنے چھوٹا بنوں، میں اپنا ایگو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتا ہی نہیں ہوں۔ آج کے دور میں یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے، کہیں مال کا تکبر انسان کو آ جاتا ہے، کبھی رہن سہن، لباس اور اسی طریقے سے کھانے پینے کا تکبر، بعض مرتبہ انسان کے اندر مزاج کا تکبر ہو جاتا ہے۔ مزاج کے تکبر کا مطلب یعنی کوئی چیز اس کے مزاج کے مطابق سیٹ نہیں ہوئی، کسی غریب نے آ کر اس کو مشورہ دے دیا، کسی کمتر آدمی نے آ کر اس کو کوئی رائے دے دی اور وہ بالکل درست رائے دی ہے، لیکن وہ شخص ماننے کے لیے تیار اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ اس کے ایگو کے خلاف بات جا رہی ہے کہ ایک چھوٹا آدمی آ کر مجھے رائے اور مشورہ دے دے۔ ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور حضور کے اخلاق میں یہ بات دیکھیں، کیسی تواضع۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام آپ کو عطا فرمایا ہے کہ آپ سید البشر ہیں، آپ مقام قاب قوسین کے مقام پر آپ فائز ہیں، آپ تمام انسانوں کے اندر افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں خزانے کی چابیاں اور کنجیاں آپ کو دی ہے اور اتنے سارے القابات سے نوازا ہے، لیکن آپ کی تواضع، اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کے تواضع آپ دیکھیے، مزاج کی تواضع ایسی ہے، گھر میں آ رہے ہیں اپنا کپڑا آپ اپنے ہاتھ سے سی لیتے ہیں، جوتے کے اندر کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر لیتے ہیں، گھر والوں کو کسی کام کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ خود کر لیتے ہیں،
یعنی گھر کے اندر رہتے بعض اچھا مردوں کے اندر یہ بہت زیادہ اکڑ ہوتی ہے، عام طور پر مردوں کے اندر، سارے مرد ہی موجود ہے، تو وہ بیوی کے مزاج کے خلاف کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتے. یعنی بیوی اور ان کے درمیان میں جھگڑا ہوا تو مرد یہ چاہتا ہے میں چاہے غلط ہوں پر سننا تو تیرے کچھ پڑے گا. آدمی تو کھڑے ہوئے سب کرتے آئے، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ میں چاہے غلط ہوں لیکن سننا تو تیرے کیونکہ تو عورت ہے. یہ تکبر مردوں کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے آپ کے اخلاق یہ ہیں، گھر کی آپ کی صفات یہ ہیں، آپ کی مبارک باتیں گھر کے اندر کی یہ ہیں کہ آپ کس طریقے پر رہ رہے ہیں. عزیز بزرگوں، جب تک انسان کے اندر تواضع اور عاجزی نہیں آئے گی وہاں تک اخلاق کا دروازہ اس کے پاس نہیں کھلے گا. خانقاہوں میں بزرگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس جب جاتے ہیں لوگ، سب سے پہلی چیز جو ان کو سکھائی جاتی ہے، جو ان کے اندر پیدا کی جاتی ہے، یعنی پہلا سبق الف جہاں سے شروع کرتے ہیں اور آخری دن جب ان کو روانہ کرتے ہیں خانقاہ سے، ایک ہی سبق ان کے اندر اتارنے کی وہ کوشش کی جاتی ہے، ان کے دل میں سے تکبر نکلے. بعض مرتبہ کیا کرتے ہیں، حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی ادام اللہ فیوضہ العالیہ حضرت فرماتے ہیں، ان کے شیخ حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، بعض مرتبہ بہت عابد، ذاکر، شاکر اور اسی طریقے سے اللہ سے ڈرنے والا اور اسی طریقے سے وہ عبادت کرنے والا، ذکر کرنے والا، تلاوت کرنے والا، تسبیح کرنے والا، نمازیں پڑھنے والا، نفلی سب کرنے والا، بعض مرتبہ حضرت کی مجلس میں آتا تو حضرت اس کو ذکر میں نہیں لگاتے کہ آپ بیٹھ جاؤ ذکر کے اندر، اس کو کہتے ذکر چھوڑو اور تم صرف یہی کام کرو کہ جتنے بھی خانقاہوں میں لوگ آ رہے ہیں ان کے جوتے ٹھیک کرو. اس لیے کہ اگر اس کو اگر ذکر میں لگا دیا تو اس کے اندر تو عبادت کا تکبر اور زیادہ پیدا ہو جائے گا کہ میں تو کتنی عبادتیں کرتا ہوں، اس کے اندر تو یہ بھی چیز نہیں ہے. اس کے اندر سے یہ والا تکبر، نیکی والا تکبر نکالنا ہے، لہذا اس سے جوتے ٹھیک کروائے جائیں گے. عزیز بزرگوں، یہ تواضع، یہ عاجزی، مسکنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنی زبردست تھی کہ آپ جیسے بعض مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ راستے سے گزرتے تھے تو کوئی باندی آپ کو پکڑ لیتی تھی اور اپنا کوئی مسئلہ سنانا چاہتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مسئلہ اس کا سنتے تھے. کسی جگہ سے کوئی دعوت آ جاتی تھی، لکھا ہے اوالی مدینہ سے اگر کوئی شخص آپ کی دعوت کرتا اور بہت معمولی چیز کو آپ پر بلاتا، معمولی چیز کا مطلب اس زمانے میں یہ تھا کہ یہ جو کی روٹی اس زمانے میں بہت عمدہ روٹی سمجھی جاتی تھی، گیہوں کی روٹی، اور جو کی روٹی ایک معمولی سمجھی جاتی تھی، اور جانور کے گوشت اور وہ بھی چربی بہت زیادہ لگا ہوا، اس پر بھی اگر حضور کو کوئی بلاتا تھا تو آپ اس کی دعوت کو قبول کرتے تھے. اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور شمائل میں یہ بات لکھی ہے، انا آکل کما یاکل العبد، میں ایسے ہی کھانا کھاتا ہوں جیسے ایک بندہ، ایک غلام جس طریقے سے بیٹھ کر کھاتا ہے میں اسی طریقے سے کھانے کو پسند کرتا ہوں. حضور کی تواضع اور عاجزی دیکھیں. یہاں مکہ فتح ہو رہا ہے، صحابہ کرام انا فتحنا لک فتحا مبینا الیوم یوم الملحمہ کے نعرے لگا رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے اور انا فتحنا لک فتحا مبینا پڑھ رہے اور اتنی عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں. لکھا ہے کتابوں میں جس اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اس اونٹ کی گردن سے آپ کی گردن لگ رہی تھی. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ مال آتا ہے یا اسی طریقے سے کوئی عہدہ، کوئی مرتبہ مل گیا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کے اندر کوئی الگ سے لوکھن کا سریا فٹ کر دیا ہے کہ پھر جھکنا آتا ہی نہیں ہے. عزیز بزرگوں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جب اس دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے مخالف پارٹی وہ شیطان تھا، اور شیطان کا سب سے بدترین، اس کے اندر تو ساری صفات ہی بری تھی، لیکن اس کے وہ جو بہت بری صفت اس کے اندر موجود تھی وہ تھا تکبر. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے ابا واستکبر، کہ جب انسان کسی چیز کا تکبر جب کرتا ہے تو وہ تکبر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سیدھا وکان من الکافرین، تکبر کے نتیجے میں انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے. دوسرے بہت سارے گناہ ہیں اس کے نتیجے کے اندر وہ نافرمان ہوگا، وہ گنہگار ہوگا، بہت بڑا گنہگار ہوگا، لیکن کفر تک نہیں پہنچے گا. تکبر ایک ایسا گناہ ہے جس کے نتیجے میں انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے. حضور کے مزاج کی تواضع دیکھے کہ آپ سادہ سا کھانے کو پسند کرتے تھے.
اسی طریقے سے جب مجمع میں آپ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو اپنے لیے کوئی عمدہ جگہ پسند نہیں کرتے تھے، آپ اپنے لیے الگ سے بیٹھنے کو، باہر سے آنے والے کو باقاعدہ پوچھنا پڑتا تھا، من منکم محمد، کہ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی۔ رہن سہن کا حال کیا تھا؟ یہ تو مزاج کی سادگی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ رہن سہن یعنی کھانا پینا، لباس، سونا، گھر مکان، یہ سب ایک انسان کے اسٹیٹس کو مینٹین کرتے ہیں، یہ سب چیزوں کو یعنی بتاتے ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور کا آرام فرماتے ہوئے دیکھ رہے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور فرمایا یہ کیسر و کسرا یہ دنیا کے بادشاہ ہے، پیارے آقا اللہ نے آپ کو تو قاب قوسین اور دنیا اور آخرت کے بادشاہ بنائے ہیں آپ کو، اور آپ کے جسم کے اوپر جس بستر پر آپ لیٹے ہوئے تھے کھجور کا بستر تھا، تکیہ تھا، وَأَدْمُهُ لِيفٌ، اس کے اندر کھجور کی چھالیاں بھری ہوئی تھی، اور اس پر لیٹنے کی وجہ سے بدن بہت خوبصورت تھا، نشان پڑ گئے تھے، نشان۔ حضرت عمر رو پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں اپنے لیے یہی مقام کو پسند کرتا ہوں۔ مسجد نبوی میں جیسے یہ ہماری مسجد ہے تو مسجد نبوی ابتدائی زمانے کے اندر تھی، وہ ایسے ہی چھت کی بنی ہوئی تھی اور باقی جو حصہ تھا وہ صحن کی طرح کھلا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام صحن کے اندر سو جاتے تھے، آرام فرما لیتے تھے۔ صحابہ کہتے بھی کہ حضور آپ کے لیے کوئی ممبر، کوئی جگہ، کوئی اونچا نصب؟ فرمایا کہا نہیں، میں تو ایسے ہی لوگوں کے درمیان میں رہنا چاہتا ہوں اسی طریقے سے، اور میں ایسے ہی دنیا سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں، میں اپنے لیے کوئی خاص مقام اور مرتبہ نہیں۔ بعض مرتبہ وہ الفاظ جو حضور کی بالکل شان کے مطابق تھے اس کے باوجود اللہ کے نبی وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ خیر البشر ہے، تو حضور نے فرمایا نہیں، مجھے بہترین انسان مت کہو، سب سے بہترین انسان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ تمام انبیاء میں افضل ہے، تو حضور نے فرمایا مجھے یونس بن متہ سے، حضرت یونس علیہ السلام سے مجھے فضیلت مت عطا فرماؤ۔ اور ایک اصولی بات آپ نے ارشاد فرما دی کہ دیکھو مجھے اس طریقے سے اونچا مقام تک مت لے جانا جیسے یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا کہ ان کے ساتھ سجدے بھی کرنے لگ گئے، ان کی قبروں کے سامنے جھکنے بھی لگے۔ یہ تمام باتیں جو تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے تھی کہ امت کو تواضع اور عاجزی کرنا سکھانا تھا۔ ایک عام سی پاگل سی گھومتی ہوئی کوئی عورت ہے یا اسی طریقے سے کوئی شخص آپ کو مل جاتا اور وہ یہ چاہتا کہ حضور آپ میرے گھر تشریف لے چلے، حضور آپ میری پوری کے پوری بات سنیے، نہ وہاں پر کوئی پروٹوکول تھا، نہ وہاں پر کوئی خاص انتظامات تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری مکمل بات سنتے تھے۔ تعجب ہوگا، ایک واقعہ میں نے اس سے پہلے بھی بہت ساری مرتبہ ذکر کیا ہے، میں اس پر ذکر کر رہا ہوں ہمارے مزاج کے خلاف، یا دوسری بات مزاج کے خلاف نہ ہو تب بھی اگر ہمارا قصور نہیں ہے، قصور سامنے والے کا ہے، اور ایسی صورت میں اگر سامنے والا اگر ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو ہم کسی بھی شکل کے اندر اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب تو ہم یہ کوشش کرتے کہ تو نے مجھے کہا تو کہا کیوں، اب تو میں تیرے اوپر مکمل چڑھ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے اور صحابہ کا مجمع ہے۔ ایک شخص آ رہا ہے، یہودیوں کا عالم تھا، وہ زید بن سعنہ نام تھا، کتابوں میں لکھا ہے، اور وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے محمد میرا قرضہ کب واپس کروں گے؟ جو آپ نے مجھ سے قرضہ لیا ہے کب واپس کروں گے؟ یعنی جو ٹائم مدت لمٹ طے کی تھی اس کو پورا ہونے کے اندر ابھی ایک ہفتہ ایک اٹھواڑیہ باقی تھا، اور ایک ہفتے پہلے وہ مانگنے کے لیے آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک ہفتہ باقی ہے، تو وہ سیدھا کچھ سنا نہیں اور سیدھا باپ دادا خاندان تک پہنچ گیا، جنہوں کہتے ہیں نا باپ دادا پہنچ جاتا ہے، وہ سیدھا ہی خاندان تک پہنچ گیا اور حضور سے کہنے لگا ہاں تمہارا اور تمہارے سارا پورا کے پورا جو خاندان ہے وہ ایسے ہی ٹال مٹول کرنے کا، عبد المطلب کا سارا خاندان ہی ایسا ہے کہ ہمیشہ قرضے تو لے لیتے ہیں لیکن کبھی ٹائم پہ واپس کرتے ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود ہے، جانثار صحابی، حضور نے فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعنی، مجھے اجازت دیجیے، چھوڑ دیے حضور، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خاموش، اتنی عاجزی کے ساتھ، اتنی تواضع کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضور حضرت عمر سے کہہ رہے عمر انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم اسے کہتے کہ بھئی تو مانگ رہا ہے اپنا قرضہ،
تو محبت سے، پیار سے، اچھے طریقے سے مانگ، اور مجھے بھی ساتھ میں کہتے کہ آپ بھی وقت پر ادا کر دیجئے نا۔ یہ تواضع تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو قصور نہیں ہے، یعنی ابھی تو اس کو قرضہ لینے میں ایک ہفتہ باقی ہے۔ دوسری بات، ایک تو کیسا موقع ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ ایک انسان مظلومیت کی کیفیت میں ہے، اس لیے دیکھیں یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے خود بہت پیاری حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا من تواضع للہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع کرے، اور اللہ کے لیے تواضع کرنے کا مطلب پھر وہ اللہ ہی کے لیے ہو، نہ باپ کے سامنے پھر نہ آنکھیں دکھاوے، نہ بہن کے سامنے، نہ بھائی کے سامنے، نہ ماں کے سامنے، ورنہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جہاں بس چلتا ہے انسان کا تو وہاں تواضع نہیں ہوتی ہے، جہاں بس نہیں چلتا ہے وہاں ساری کی ساری تواضع نظر آتی ہے۔ جیسے باس کے سامنے، اب اس کے سامنے عاجزی کر رہا ہے تو وہ چاپلوسی ہوئی، وہ عاجزی نہیں ہوئی ہے۔ بڑے کے سامنے یا اسی طریقے سے جہاں چلتی نہیں ہے تو وہاں یہی چیز کہہ رہا ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں موجود ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ موجود ہیں، اسلامی حکومت کا اعلان ہو چکا ہے، یعنی سارا کے سارا اختیارات آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اور تواضع کا پیغام امت کو ایسے دے رہے ہیں۔ عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر یہ جو تکبر ہے، مال کا تکبر ہے، عہدے کا تکبر ہے، مزاج کا تکبر ہے، پیسوں کا، اور اسی طریقے سے کھانے پینے کا ہے، اور دوسرے بہت ساری طرح، ان چیزوں کو ہماری زندگیوں میں دیکھیے دیا کس نے ہے؟ سب سے پہلے یہ غور کرے، ہماری کوئی طاقت تھی کہ یہ ان تمام چیزوں سے ہمیں نوازا جاتا، ان تمام چیزوں کو دیا جاتا؟ اور سب سے پہلی یہ چیز غور کرے کہ جن کو سب کچھ ملا تھا، جن کے سب مسائل اللہ نے حل کر دیے تھے، جن کو مقامات سے نوازا گیا تھا، جنت کی چابیاں جن کے ہاتھ میں دے دی گئی، ان کی زندگی کے اندر تواضع کتنی زبردست ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے تواضع کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو بخش دیں گے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ کے لیے جو جھکنے والا جو بندہ ہوگا وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حدیث پاک میں ہے ایک جھگڑا ہو رہا ہے، ایک شخص حق پر ہے، اس کے باوجود وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ عاجزی اختیار کر لیتا ہے، وہ جھک جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں فی ربذل ای فی وسط الجنہ، جنت کے بیچوں بیچ کے اندر تجھے گھر دلاؤں گا، اس لیے کہ حق پر ہونے کے باوجود تو نے چھوڑ دیا جھگڑے کو اور تواضع اور عاجزی اختیار کر لی ہے۔ عزیز بزرگوں، بہت ضرورت ہے اس چیز کی، ہم اپنی نبی کی زندگی تو پڑھیں۔ دیکھیے بہت ایک پیاری بات، کل میں فضائل اعمال پڑھ رہا تھا تو بہت پیاری بات ایک ذہن میں آئی تھی۔ حضرت شیخ نے فضائل قرآن میں یہ بات لکھی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے قرآن کے فضائل پر، کسی دوست کا خط آ جاوے، کسی محبوبہ کا خط آ جاوے، کوئی پیغام آ جاوے، جیسے آج کل موبائل کا زمانہ ہے اور کسی سے بہت تعلق ہے اور اس کا کوئی پیغام آ گیا، انگلش میں آیا، عربی میں آیا، اردو میں آیا، یا ایسی زبان جو ہمیں آتی ہے اس میں آیا، یا جو آتی نہیں ہے اس میں آیا، تو ہم کتنی توجہ سے پڑھتے ہیں۔ نہیں آتا ہوئے گا تو کسی پڑھوائیں گے لکھا کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام کی، یہ بات کی، یہ میسج کی، یہ تار کی، یہ پیغام کی بڑی اہمیت ہمارے دل کے اندر ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجا، اور آخرت میں کامیابی کا وعدہ فرمایا ایسے مسلمانوں سے کہ جن کی زندگیوں کے اندر اچھے اخلاق اور اعلیٰ صفات ہے۔ ہم نے کبھی اس قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس میں غور کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہم ذرا غور تو کریں۔ حالات تو ہمارے یہ ہیں، بڑھاپے آ چکے ہیں، لیکن قرآن دیکھ کے بھی پڑھتے ہمیں نہیں آتے۔ ہم کس منہ سے یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ جو کتاب ہماری ہے، جو اعلیٰ ترین کتاب ہے، جس کتاب کے ساتھ ہمارا رشتہ اتنا زبردست ہے کہ جس پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اس کتاب میں لکھا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے، ہمیں وہ آتا ہی نہیں ہے۔ سمجھنا، ترجمہ، تفسیر، اس کے مطالب، میرے اللہ نے کیا کہا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ حال ہمارا یہ کہ ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا ہے قرآن کو۔ اللہ کے لیے اس بات پر ذرا غور کیجئے گا، بہت توجہ کی ضرورت ہے اس چیز کے اوپر۔ اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے اس میں کم از کم، دیکھیے حدیث میں ہے اور لکھا ہے کتابوں کے اندر، جو شخص
قرآن نہیں آ رہا تھا پڑھنا، لیکن اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ سیکھتے سیکھتے، وہ کوشش کرتے کرتے اگر وہ دنیا سے گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا مقام، اگر حافظ بننے کی کوشش کر رہا تھا اور چاہے 2-4 آیتیں کی اور اس کے بعد انتقال کر گیا، اللہ اس کو حافظوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تدبر اور غور و فکر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے جو قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی کتاب کو نہیں سمجھے، ذرا تو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس اللہ نے ہمیں اتنا بہترین دین عطا فرمایا، اتنی بہترین اصولی کتاب عطا فرمائی ہے، آج دیکھیے نا مخالفین قرآن پر کیسی ریسرچ کر رہے اور وہ تحقیق کرتے 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 آخر میں مسلمان ہو جاتے ہیں کہ اس سے بہترین کوئی کتاب نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بہترین کوئی جامع بات نہیں ہو سکتی ہے دنیا کے، اس سے اچھی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے، اور وہ خالق، وہ مالک جس نے ہمیں مسلمان بنا، ہم اس کی ہی بات میں غور نہیں کر رہے کہ میرا اللہ کہہ کیا رہا ہے مجھ سے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، یہ ایک ضمنی میں نے پیغام دینا تھا، میں نے آپ کو دیا۔ ہم کوشش کریں، آج کل دیکھیے کافی مدارس ہے جس میں بڑوں کے مدرسے بھی کھلے، ہمارے یہاں بھی مدرسے کا انتظام ہے، بڑوں کے مدرسے کا، عشاء کی نماز کے بعد، تو ہم یہ کوشش کریں کہ پڑھنے کے بعد اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ خیر، الغرض بات میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو انسان بنایا ہے، انسان کا سب سے بہترین وصف حضرت شیخ سعدی نے کریمہ کے اندر یہ بات لکھی ہے، تکبر مکن زینہار پسر کہ روزے زدستش درائی بشر۔ میرے بیٹے تکبر مت کرنا، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے سخت پکڑ اور پوچھ اگر کسی چیز پر ہوگی تو وہ تکبر کے اوپر ہوگی، اس لیے کہ جو صفت صرف اور صرف اللہ ہی کو سجتی ہے وہ ہے تکبر۔ اللہ متکبر ہے اور تکبر اللہ کی شان ہے، اور وہ صفت اور وہ بات ہم اپنے اندر اگر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیں یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ ہم دیکھیں نا ہمارے نبی کی زندگی کے اندر کیسے عاجزانہ اخلاق ہے، گھر کے کپڑے کے کام ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کر لے رہے، بکری کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دو لیتے ہیں، گھر کے سارے کام۔ امی خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور کے اخلاق بیان کرتے ہوئے، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ پہلی وحی جب اتری اور حضور بالکل گھبرا گئے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل کے اندر دیکھا تھا، اور حضور یہ کہنے لگے میں تو ہلاک ہو گیا۔ تو امی خدیجہ فرماتی ہے نہیں اللہ آپ کو کیسے ہلاک اور رسوا کریں گے، آپ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورتیں لا کر دے دیتے ہیں، جو آپ سے پوچھتا ہے ان کی پوری مدد کرتے ہیں۔ اس لیے عزیز بزرگوں، تواضع اور عاجزی والی صفت اگر ہم اپنے اندر اختیار کریں گے تو اللہ ہمارے مقام کو بڑھائیں گے اور بڑھائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پکی حدیث ہے اور پکی بات ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔